حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں. 120 رحمتیں، ورائٹی آف رحمتیں اس گھر پر نازل ہو رہی ہیں. 60 للطائفین، ان میں سے 60 جو ہیں طواف کرنے والوں کے لیے خاص ہیں. وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، اور 40 جو ہیں وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے خاص ہیں. یاد رہے کہ وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے، یہاں پر بھی نماز پڑھنے والے، پوری دنیا میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے. وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہیں. تو اب دیکھو طواف کرنے والی 60 اور 20 ہو گئی بیت اللہ کو دیکھنے پر، تو 60 پلس 20 یہ کیا ہے 80، یہ تو بیت اللہ ہے جی. وہاں جائیں گے تو پھر ملے گی، ویسے تو نہیں مل سکتی، بہت اسپیسیفک ہو گئی. اور 40 وہاں پر بھی اسپیسیفک ہیں اور باقی دنیا کے لیے بھی ہیں، تو وہ عبادت کرنے والوں کے لیے ہے. حضرت سعید بن المسیب تابعی فرماتے ہیں جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبے کو دیکھے وہ خطایا سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سے جو بھی دیکھتا ہے نا کعبۃ اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ری برتھ ہوا ہے. ابو الصائب مدنی کہتے ہیں کہ جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبے کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت کے جھڑ جاتے ہیں. اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہے، چاہے طواف و نفل نماز نہ پڑھتا ہو، وہ افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھے اور بیت اللہ کو نہ دیکھے. تو لہٰذا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ویو والا روم مل جائے، کیونکہ وہ ضعیف لوگ ہوتے ہیں جو وہاں نہیں جا سکتے، یا عورتیں ہوتی ہیں، بعض حیض و نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ بیچاری وہاں نہیں پہنچ پاتی. تو اگر ان کو ایسا ویو والا کمرہ مل جاتا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھ سکتی ہیں اور یہ برکتیں بھی پا سکتی ہیں. حضرت عطا کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بیت اللہ کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسے کہ رات کو جاگنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے نا. حضرت عطا ہی یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا 1 سال کی عبادت نفل کے برابر ہے. طاؤس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا دیکھنا افضل ہے اس شخص کی عبادت سے بھی جو روزہ دار، شب دار، مجاہد فی سبیل اللہ ہو. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ کا دیکھنا والا مکہ سے باہر عبادت میں کوشش سے لگے رہنے کے برابر ہے. یعنی کہ ایک آدمی جو بالکل عبادتیں کرتا رہتا ہے اس کے مقابلے میں بیت اللہ کو دیکھنے والا یہ جو ہے اس کے برابر. اور طواف کرنے والوں پر جس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس حدیث میں ظاہر ہے جی. اس واسطے علماء نے لکھا کہ مسجد حرام میں تحیت المسجد افضل نہیں بلکہ طواف کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم وہاں گئے تو وہ بھی تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو وہاں جا کے تحیت المسجد نہیں پڑھتے بلکہ فوراً جائیں اگر پاسبلٹی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور اجازت ہے اس وقت وہاں جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، بس چلے جاؤ اور جا کے طواف شروع کر دو. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہوا ہے، قرض بن ورا، کہ وہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ 70 طواف دن میں اور 70 طواف رات میں کیا کرتے تھے. 70 طواف دن میں اور رات میں، جس کی جو ہے ڈسٹنس بنتا تھا 30 مائل روزانہ ٹوٹل. اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت تحیت الطواف کی پڑھتے تھے. تو یہ کل کتنے ہو گئے 280 رکعت جو ہے وہ پڑھتے تھے. اور ایک عجیب بات اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ وہ 2 مرتبہ روزانہ قرآن پاک کا ختم کرنے کا بھی معمول تھا. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی کیسی عجیب سی بات ہے.